اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اس نازک وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. بہت بڑا مجمع ہے، اگر کوشش کریں تو سبھی آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ انسانیت کا بھلا کرنے والے دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتے ہوں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میرے مالک ان سب کی خیر فرما. میرے مالک انسانیت پہ ظلم کرنے والے دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تجھے تیری عزت کا واسطہ میرے مالک انہیں ہمیشہ نیست و نابود فرما. آخری دو دعائیں سمیت پہ بالخصوص شعیب صاحب بیمار ہیں، واسطہ امام سجاد علیہ السلام کے آنسوؤں کا میرے مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین، میری اپنی والدہ مرحومہ، وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کو جا تو چکی ہیں لیکن ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما. آخری صف تک آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ خدا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتے. طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی. سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے. ساؤنڈ والے صاحبان تک اگر میری آواز جائے تو اس کی آواز ذرا ایسے کر دیں کہ ایکو کم ہو جائے. دوسرا، باہر والا جو ایک اسپیکر ہے اس کی آواز مجمع کے بیچ میں نہ آئے. وہ جو باہر آواز گونج رہی ہے وہ آواز بھی ہم تک پہنچ رہی ہے تو اسے باہر ہی رکھیے. ذرا سی بیس بڑھا کر اندر کا ماحول جو ہے اسے بہتر کر دیں. ایک صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں، بلکہ بیس کم کریں تھوڑا سا. اس کو ایسا کریں کہ مجھے خود میری آواز سمجھ آ سکے. صلوات پڑھ دیں اگر ہو سکے تو بلند آواز. یہ جو پیچھے والے احباب میں تقریباً فی بندے میں جو 2-2 4-4 فٹ کا فاصلہ ہے، اگر بنام جناب زہرا آپ لوگ اسے کور کر کے آگے آ جائیں تو میں آپ لوگوں کے حق میں دعا گو. میرے مولا آپ لوگوں کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. اگر کوئی شخص اپنے آگے فاصلہ دیکھ رہا ہے تو وہ وہاں آ کے بیٹھ جائے جو اس کے آگے جگہ خالی ہے، بنام جناب سیدہ، بنام امام حسین علیہ السلام، تاکہ وہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. اب یہ ہوگا کہ جو پیچھے سے آئیں گے وہ پیچھے ہی بیٹھیں گے. آپ کے آگے اگر کوئی جگہ خالی ہے تو اسے پر کرتے آئیے. مصرع عرض کیا ہے کہ نہ کہوں
بس اب آپ لوگ اپنے موبائل رکھیے تاکہ میں آپ سے بات کروں اور آپ لوگ مجھے سنیں۔ نہ کہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو کہوں سے بھی نہیں ملتی اور خوشیوں کی فضاؤں سے بھی نہیں ملتی؟ میرے خیال سے میں دوسرا مصرع پڑھوں تو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا دے، پھر آگے چلتے ہیں۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے۔ ناصر جعفری صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہم جب بھی سال میں 1-2 بار انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر احساس اجنبیت نہیں ہوتا، اور اس مجلس کے لیے اسپیشلی مجھے وہ کہتے ہیں تو میں بڑے دل سے آپ لوگوں تک آیا ہوں، اب آپ لوگوں نے مجھے دیکھنا۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون آپ مجھے دیکھیں گے، پیچھے نہیں، پیچھے جو بھی ہے وہ عکس ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ جو پیچھے ہے نا وہ عکس ہے، یہ حقیقت۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، عکس حقیقت کے پیچھے ہے۔ آپ بازار جائیں، بازار سے جا کے آپ آئینہ لیں اور آئینے کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں، اب جو آئینے میں نظر آئے گا وہ عکس ہوگا اور یہ حقیقت ہوگی۔ وہ عکس ہے، یہ حقیقت۔ ابھی آپ پیچھے نہ دیکھتے تو مجھے بات یاد بھی نہ آتی۔ یہ ہے عکس اور یہ ہے حقیقت۔ یہ حقیقت ہے، یہ عکس نہیں ہو سکتی، اور وہ عکس ہے، وہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساری زندگی یاد رکھیے گا، جو عکس کو حقیقت سمجھے وہ نصیری ہوتا ہے۔ جملہ میں نے ایک کہہ دیا اور اتنے بڑے مجمع میں میرے خیال سے مجھے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ شاید اس بات پہ اس سے زیادہ دعا ہو سکتی تھی، لیکن میں اگلا جملہ کہہ کر دیکھتا ہوں کہ آخری صف تک ہاتھ اٹھ سکے یا نہ اٹھ سکے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے عکس، جو عکس کو حقیقت سمجھے وہ نصیری ہوتا ہے، اور جو اسے عکس بھی نہ مانے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے۔ یہ جتنے میرے سامنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، اب بات شروع ہو گئی ہے تو چلیے گا میرے ساتھ۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے۔ ایک لفظ ہے نقش پا۔ نقش پا کہتے ہیں پاؤں کے اس نشان کو جو قدم رکھنے کی وجہ سے پیر کا نشان ریت پہ بنتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے قافیہ سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بولنا ہے، مہربانی کرنی ہے۔ جوان زیادہ بیٹھے ہیں اور ایسے حیران ہو کر مجھے دیکھیں گے تو پھر میں بھی آپ کو صرف دیکھنا شروع کر دوں گا۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے۔ بزرگ چلے اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں، جوان تھوڑا سا جذبے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو۔ یہ جتنے جوان بیٹھو میرے بھائیوں مجھے ہاتھ بلند چاہیے، اگر مجلس پڑھنے سننے والی بات ہے تو ہاتھ بلند چاہیے، ایسے ہی سننا تو میں تبلیغ شروع کر دیتا ہوں۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے، اور منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سنورتے ہیں، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ میرے مولا صاحب وہ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، کیا بات ہے؟ آپ کو کسی کی نسل پہ شک کر کے کیا کرنا، سب کو اپنے اپنے حساب سے جینے دیجیے۔ جو مولا علی علیہ السلام کو نہ مانے وہ خود بد نصیب ہوتا ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں تو بہتر۔ میری گزارش سمجھ رہے ہیں نا؟ بس چھوڑ دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا، اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سنورتے، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے۔ یہ سائیڈ بڑی ڈھیلی چل رہی ہے،
وہ آئینہ جو تیرے نقش، سال میں ایک بار آنا ہوتا ہے تو پلیز ضائع نہ کیجئے گا، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے، روٹتا ہے کوئی تو روٹھے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، چراغ مدحت غازی بجھا نہ پاؤ گے۔ یہ آپ لوگ موبائل نیچے رکھیں اور ہاتھ اوپر کریں تاکہ مجھے پڑھنے کا لطف آئے اور آپ کو سننے کا لطف۔ نہ کہہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے، اسی کو دیکھ کے یوسف سدا سنورتے ہیں، وہ آئینہ جو تیرے نقش، میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھائے جو علم عباس کے نیچے سے دامن پھیلاتا ہے، اور جو دامن نہیں پھیلاتا اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ شعر پورا ہونے کے بعد بالکل چپ کر کے بیٹھے گا۔ مصرع کا وزن کر رہا ہوں، میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں، نہ کہہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے۔ مصرے کا وزن کیجئے گا، اسی کو دیکھ کے یوسف سدا سنورتے ہیں، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے، جو ڈر گیا اس سے معذرت، ورنہ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، چراغ مدحت غازی بجھا نہ پاؤ گے، کیوں کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ آخر والے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری، کیا بات ہے، کیا ماحول ہے، نہ کہہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے، اسی کو دیکھ کے یوسف سدا سنورتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی داد دینی ہے، آپ لوگوں کو بٹھایا ہے، اسی کو دیکھ کے یوسف سدا سنورتے ہیں، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے، چراغ مدحت غازی بجھا نہ پاؤ کہ اس کا شجرہ علم کی، اونچا بولیے کہ اس کا شجرہ علم کی، پیچھے والے نہیں بولے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا۔ مصرع ہے، مصرع بڑا نازک ہے، اور مصرع طاہر صاحب جتنا نازک ہے اتنا بڑا ہے۔ میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں، اگر تو میں کامیاب ہو سکا تو بڑی خیرات ہو جائے گی، میں نہ کامیاب ہو سکا تو میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا۔ اللہ کرے اب یہ جوان میرا ساتھ دے دیں، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دشمن ولایت علی ذرا سنبھل کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تبسم علی اصغر تیری تلاش میں ہے۔ اکثر مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ یار تم ذرا خیال کرنا، وہ فلاں بندہ نا تمہاری تلاش میں ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے تمہیں۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ذرا دھیان کری، فلاں بندہ تن لب رہا ہے، بندہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، فلاں بندہ تمہاری تلاش میں ہے، وہ بندہ تم پہ نظر رکھے بیٹھا ہے، کسی کو خبردار کرنا ہونا پھر کہا جاتا ہے کہ ذرا خیال کرنا، وہ بندہ تمہاری تلاش میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو مشکوک کرنے والی بات ہے اس شعر پہ ہاتھ نہ اٹھا کر، اس کے علاوہ آپ کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب، نہ کہہ کہوں، پھیریے کیمرہ اور بندہ دکھائیے جو لقمہ امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہے اور شعر کے بعد اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا۔ نہ کہہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ عزت حسین کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، تبسم علی اصغر تیری تلاش میں ہے، کوئی تو کام تیرا ہرملا سے ملتا ہے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر، کیا بات ہے، میرے مولا سلامت، میرے مولا سلامت، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری۔ تبسم علی اصغر تیری تلاش میں، کوئی تو کام تیرا، تبسم علی اصغر تیری تلاش میں، کوئی تو کام تیرا ہرملا۔ جناب علی میں اہل سنت برادران شیعہ دونوں فیملیز مل کے رسول اکرم کی اولاد کا ذکر کر رہی ہیں، میں بات کو یہیں سے آگے چلانا ہے۔ بات سیرت النبی پڑھنے کی ہوئی تھی لیکن اب وہ نثر والا ماحول نہیں ہے، میں انشاءاللہ پرسوں کی جو مجلس ہے میسم پلازے والی اس پہ آ رہا ہوں، تو انشاءاللہ ایک تفصیل سے بیان اور بات کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی مسئلے کا حل نکلے۔ اب یہ مجمع ذرا شاعری اچھے طریقے سے سن رہا ہے تو میں آپ کو شاعری ہی سنا رہا ہوں۔ تبسم علی اصغر تیری تلاش میں ہے، کوئی تو کام تیرا،
جناب علی اصغر پہ ایک نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں، بڑی اچھی نظم ہے خدا کی، اور میرے مولا جانتے ہیں وہ نظم اب میرے ذہن میں آئی ہی اس شعر کے بعد۔ جناب علی اصغر ظاہراً سن تو نہیں 6 ماہ کے تھے، لیکن بہادر اتنے تھے کہ عباس کے بعد میدان میں گئے۔ ہمارے پنجاب کے شاعر تھے حیدر رضوی، ایکسیڈنٹ میں پھر انتقال ہو گیا اور مولا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ان کے ذرا 4 مصرے سنیے، خدا کی قسم میں نے یہ استعمال اس سے پہلے نہیں سنا، اگر ہو تو وہ الگ بات ہے، میری نظر سے نہیں گزرا۔ فرماتے ہیں اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے، اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے، یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے۔ میرے مولا کرم کریں، یہ جوان جو اداس بیٹھے ہیں نا میرے سامنے والے، اللہ کرے کسی طریقے یہ شرمیلا پن ٹوٹ جائے اور اس کے بعد حیدر حیدر ہو جائے گی۔ اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے، بور ہو کے مجلس نہیں سنتے، ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کس وقت جو ہے نا وہ سینے میں جذبہ مجبور کرے علی علی کر کے اٹھ کے بولنے پر۔ اصغر کا اپنا دل ہے کہ اپنا ارادہ ہے، یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے۔ ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن، اصغر علی کے لال کی نہج بلاغہ ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، میرے مولا سلامت رکھے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری۔ کیا خوبصورت مجلس، کیا خوبصورت شعر سنا ہے آپ نے۔ ایک حرف میں رباب کے بیٹے کی شان سن، اصغر علی کے لال کی۔ مشرا عرض کر رہا ہوں کہ جن کو بڑا مجمع ہے، با خدا بڑا مجمع ہے، میں تب یہ مصرع پڑھ رہا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی میں نہ پڑھتا، اتنا بڑا انتظام ہے میں اس لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ جن کراچی ہے، دوسرا مصرع مطلع مکمل ہونے پہ بتائیے گا کہ اہل زبان مجمع بیٹھا ہے۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، ممبر والے بھی ذرا میرے ساتھ تعاون کریں، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا۔ میرے بھائیو فون چھوڑیے، جس نے گھنٹے کی مجلس سننی ہوتی ہے نا وہ فون بند کر کے آتا ہے، اور جس نے 5 منٹ کی سننی ہوتی ہے وہ آتا ہے سنیپ چیٹ سے سنیپ کھولتا ہے، سنیپ بناتا ہے، وہ باہر سے نکلا مجلس ختم ہو گئی، آگے نکلتا گیا، 2-4 سٹریکیں بھیج کے رات کو سو جاتا ہے، اور صبح پھر اس کی زندگی ویسے شروع ہو جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر مجلس سننی ہے تو فون نیچے رکھیے اور میں جو پڑھ رہا ہوں وہ سنیے۔ مصرے کا وزن کیجئے گا، مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا۔ مہربانی کیجئے گا، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا۔ اب ان کی آنکھوں کی بات ہو گئی، اب آپ لوگوں کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، میں کچھ زیادہ نہیں تو کم از کم نا، میں دنیا کے 3 کونوں پر جا کر امام حسین کا ذکر کر کے آ چکا۔ میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں نا، میں جہاں بھی زیادہ نہیں گیا لیکن میں جہاں بھی گیا ہوں نا، میں نے وہاں ایک چیز دیکھی ہے، انسان کی فطرت ایک جیسی ہے۔ میں دنیا کے جس کونے پہ گیا ہوں میں نے وہاں پر دیکھا کہ دولت آگے آگے، بندے پیچھے پیچھے، دولت آگے آگے، بندے پیچھے پیچھے، دولت آگے آگے، آدمی پیچھے پیچھے۔ واحد ایک چیز ہے حسن، جسے میں نے ایسا پایا ہے کہ حسن آگے آگے، دولت پیچھے پیچھے، حسن آگے آگے، دولت پیچھے، حسن آگے آگے، دولت پیچھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ آج کی بات نہیں، وہ 1400 سال بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ پہلے، وہ کہاں مصر کا بازار، ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ اللہ کا نبی، دنیا کا حسین ترین چہرہ، نام یوسف، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تقدیر نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ جس وقت بازار مصر میں فروخت ہو رہے تھے تو ایک جم غفیر تھا۔ حسن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی بولی نہیں لگ سکتی۔
جس کی قیمت مقرر ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت بھی، نیا آئے گا نئی بولی لگائے گا، اور وہ بھی فائنل نہیں، اس کے بعد والا آئے گا اس سے بڑی بولی لگا دے گا۔ حسن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ اس نے دنیا کا حسین ترین چہرہ بھی خرید لیا، فروخت ہو گیا، خریدار آ گئے، بولی لگ گئی، نبی بک گیا، حسین ترین چہرہ بھی بک گیا۔ اب بتانا چاہ رہا ہوں امام حسین کے عزادار کیا ہیں، جن کو غم حسین کا صدقہ وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے گھر سے چل کے مجلس میں جو لقمہ امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہے اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، تو یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا۔ اچھا اٹھئے بیٹھئے گا مت، اوپر اٹھئے۔ یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں۔ اب یہ جتنا بڑا آپ نے نعرہ لگایا اس سے بڑا شعر آ رہا ہے، یوسف کے دام جتنا بڑا نعرہ اس سے بڑا شعر آ رہا ہے، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں۔ با خدا کر کے کہہ رہا ہوں کبھی نہ پڑھتا اگر اتنا بڑا نعرہ نہ لگتا تو، میرا قد چھوٹا ہے میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں۔ صدقہ نہیں ملا، قافیہ دیکھیے، اجالا نہیں ملا، رکھ دو میرے بھائی اس فون کو۔ یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا۔ روٹتا ہے کوئی تو روٹھے، میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، میرے مولا سلامت رکھیں۔ جن کو غم میں کروڑ بار جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر، اشک عزا خریدنے والا، اشک عزا کو مل گیا رومال سیدہ۔ اچھا اب میں تیسرا شعر پھر آپ لوگوں کی آنکھوں پہ پڑھ رہا ہوں۔ اشک عزا خریدنے والا، ایسا نماز کو بھی مصلی۔ نیّر سلسبی صاحب کا کلام ہے، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے بیٹے کے ساتھ کال پہ پتہ نہیں کتنی دیر میں واہ 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 کرتا رہا زمن کے ساتھ، خدا کرے کہ آپ لوگ سمجھ لیں، ورنہ میں کہتا ہوں کہ جسے چپ رہنے کا شوق ہے وہ یہاں آ کے پڑھے اور میں اس کے سامنے بیٹھتا ہوں اور پھر میں اسے بتاتا ہوں کہ اس شعر پہ بولا تو بولا کیسے جاتا ہے۔ ایسا ہائے ہائے ہائے، یار اشارہ سمجھیے کہ کراچی والوں، میں پاکستان کے کس کونے سے کہاں آ گیا ہوں، آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ پوری فلائٹ میں صبح مہربانی جاؤں گا کہ کراچی والوں نے شعر نہیں سنا، کہاں کرے بندہ کہ پنجاب میں یہ باتیں آپ لوگوں میں لائی جاتی ہیں، تو مولا کا واسطہ نظر انداز نہ کیجیے گا۔ ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا، نیّر سے رضوی صاحب فرما گئے تھے، نیّر مصلی نہیں ملا، نیّر یہ میرا اشک عزا وہ فرات ہے جس پر کسی یزید کو قبضہ نہیں۔ کسی یزید کی داد کا علیحدہ سے شکریہ۔ آپ سلامت، آپ سلامت رہیں۔ نیّر یہ میرا اشک عزا وہ فرات جس پر کسی یزید قبضہ
ایک کلام اور سنا لوں مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سنیے گا، مولا کا واسطہ سنیے گا. ارے اتنا اچھا کلام ہے کہ آپ کو لطف آئے گا. حسین حر کو حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. سر مصرع دہرانے کا شکریہ سر، بہت شکریہ. با خدا دل بڑا ہو گیا، آپ نے ایسے دہرایا ہے. اس اتنے بڑے مجمع میں ایسے حوصلہ افزائی کا شکریہ. حسین حر کو حوصلہ مل جاتا ہے، مطلب زندہ. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے مردے میں. آگے بیٹھنا آسان ہے اور آگے بیٹھنے کے تقاضے پورا کرنا بڑا مشکل ہے. ہاں جی، اسلام کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے کہ آگے والی سیٹیں فل ہوتی تھیں. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. رک رہا ہوں مصرع پہ، جان بوجھ کے رک رہا ہوں، ورنہ شعر پورا بھی کر سکتا ہوں لیکن یہاں رک رہا ہوں کیونکہ یہ کراچی ہے. مردے میں جان ڈالتا ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. کچھ بھی مشکل نہیں تھا، خدا کی قسم. یہ میرا بھائی یہ پتہ نہیں کیوں گھبرا گئے. اس مصرع میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا بلکہ لطف لینے والی بات تھی. کم از کم مسکرا تو سکتے ہیں. حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. حسین حر کو بھی، مولا کا واسطہ جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں فون رکھ کے آ جایا کریں. حسین حر کو بھی. یہ مجلس کروانے والی انجمن اگر میری ریکویسٹ سمجھ لینا تو جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں ایک ریک اور بنا دے. جوتے بھی رکھ دیے جائیں وہیں پہ، موبائل بھی وہیں رکھ دیے جائیں اور انا بھی اپنی وہیں رکھ دی جائے تو زیادہ بہت اچھا ہو جائے. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. اب مہربانی کریں نا، میں کہاں لاہور سے یہاں آیا ہوں، آپ فون پہ لگے رہیں گے. حسین حر کو سارا دن جو یہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، مجھے سننے میں 20 منٹ کے بعد جا رہا ہوں، 15 منٹ کے بعد جا رہا ہوں. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. کھولیے اپنے ہاتھ شاید بلند ہو سکیں. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. جاگنا میرے بھائیوں، حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. آخری ایک شعر، زندگی باقی ملاقات باقی، یا علی مدد. راضی رہیے گا، غم حسین سلامت تو زندگی باقی. انشاءاللہ پرسوں آپ کو میسم پلازے کی مجلس میں سلام کریں گے. اس کے بعد ٹکڑا مصائب کا اور یا علی مدد. خدا وہی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، خدا وہ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. خدا بہشت سے آدم کو بھی، خدا کم از کم 20-25 منٹ سے تو اوپر ہی پڑھ لیا ہے میں نے. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. ناراض نہیں ہونا، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو؟ اندھیرو تم ابو طالب کو کیا آپ پیچھے رہ جائیں گے، شعر آگے نکل جائے گا. خدا وہی ہے جو مردے میں جان. میرے بھائیوں اب آمادہ رہنا، اب چپ رہنے کی، میرے بھائیوں آمادہ رہنا. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، خدا تیرے بس میں ہی نہیں، تو علی عباس عسکری کو داد دے، تو تیرے بس میں ہے وہ دے، اور میں جا رہا ہوں. حسین میں دامن پھیلا رہا ہوں جن کے گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے. میرے بھائیوں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھنا. میں شعر پڑھ رہا ہوں اور شعر کے دوسرے مصرے میں 2 ہستیوں کا ذکر آ رہا ہے. ایک والی مدینہ کا ذکر آ رہا ہے، دوسرا سلطان نجف کا ذکر آ رہا ہے. نام کسی کا نہیں آئے گا، ذکر مولا علی اور میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے. ذکر دونوں ہستیوں کا پردے سے آ رہا ہے. کراچی والوں نے اشارہ سمجھ لیں، یہ جوان اپنے پیروں پر بھی اٹھ کر بولے نا، حق ادا نہیں ہوتا. میرے بھائی کنجوسی نہ کرنا، میں اتنا بڑا شعر پڑھ رہا ہوں. اجالتا ہے، جان ڈالتا ہے، خدا بہشت سے آدم
اندھیروں تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا۔ نیچے بیٹھ، مل کے نعرہ حیدری۔ اندھیروں تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، اندھیروں تم ابو طالب۔ لیجئے، میں کبھی بھی ادھار نہیں کرتا، اتنے اچھے اس نعرے کے بدلے میں شعر سن لیں، بھلے کہ آخری تھا پچھلا۔ اندھیروں تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، یہ وہ جائیے لے جائیے جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا کیجئے گا۔ اندھیروں تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، ہاتھ مارنا بھی آتے ہیں، زور لگانا، لیکن میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں آخری صف تک۔ وہ کتنا بڑا مجمع، خدا کی قسم سارا سال مجالس اٹینڈ کرنا پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کر اتنی پبلک اکٹھا ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آخری صف تک ہاتھ اٹھے، میں نچھاور کر میں آرام سے پڑھ لوں۔ شعر کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ اس شعر پہ زور لگایا جائے۔ خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے۔ اندھیروں تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو، یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو۔ وہ آخری صف تک ہاتھ اٹھے تو مزہ ہے کراچی آنے کا، ورنہ سفر رائے گا ہے، خدا کی قسم نہیں بھی بولیں گے تو میں راضی ہوں، لیکن بولنا ہے تو ویسے بولیے گا جیسے شعر ڈیزرو کرتا ہے۔ مصرے کا وزن کیجئے گا، یہ وہ چراغ ہے خدا بہشت سے آدم کو بھی، حسین حر کو پے زندگی آخری شعر ہے، اجالتا ہے روٹھتا ہے کوئی تو روٹھے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہماری شان تو دیکھو، ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے، حسین پالتا ہے۔ کیا بات ہے، اٹھ گئے زیرے مولا علی کا نعرہ لگایا نا، لیجئے مولا علی کے 4 مصرے سنیے۔ زیرے لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، آپ لوگ آ کر اب فریش ابھی ہوئے ہیں اور میں ممبر میں ابھی چھوڑنے والا ہوں۔ مجمع جو ہے نا مزیدار ہوا ہی اب ہے۔ زیر لحد جو آئے قبر کے اندر، زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، ڈر لگتا ہے دیکھ، فشار قبر ہے، پہلی رات ہے، نئی نئی جگہ ہے، انسان بیچارہ کیا کرے، منو من مٹی کے نیچے بالکل اندھیرا ہے۔ زیر لحد جو آئے، شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ علی کے نام نے طاقت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں۔ میرے بھائی ہونے سے زیرے زیرے بھائی آپ سلامت رہیے۔ زیرے لحد جو آئے، آہا آہا کیا بات،
ہماری اماں مرحومہ کو خدا جنت میں جگہ دے، انہوں نے زندگی میں اپنی جھولی میں بٹھا کر مجھے پہلا یہ شعر یاد کروایا تھا، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کی۔ زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، کافیہ ہے بڑے بڑے، کیا کافیہ ہے؟ بڑے۔ اب یہ سامنے والے، زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، پھر مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے۔ زیر، بہت اچھا مجمع ہے، خدا کی قسم بہت اچھا مجمع۔ زیر لحد جو آئے فرشتے، زیر لحد جو آئے، ایسے ہی بیچاری دنیا ہم سے جلتی ہے۔ زیر لحد جو آئے فرشتے، کسی کو چھیڑنا نہیں، اپنا چھوڑنا نہیں۔ راحت اندوری نے فرمایا تھا، میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، زیرے رکیے ابھی حیدر ایسا کیجئے گا چوتھے مصرے کے بعد کہ مزہ آ جائے۔ زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو، ہم بیچارے نا آپ لوگوں کی دعا یاد کر کر کے جیتے ہیں، خون بڑھتا ہے، یہ جب ہاتھ اٹھنے کا منظر واحد میں سوچتے ہیں نا تھکن اتر جاتی ہے خدا کی قسم۔ زیر لحد جو آئے بڑے بڑے اور پڑے پڑے، دو کافیے ہو گئے، بڑے بڑے پڑے پڑے۔ اب آپ نے اگلا کافیہ اس کا مزہ لینا ہے۔ زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پکارا، پھر جمیل بندہ یار، پھر کیمرہ تے بندہ 10 جڑا ہاتھ نہیں چاہتا، مولا علی کو میں نے پکارا پکارا پڑے پڑے، منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے۔ اٹھئے، ہمیں عمار یاسر مکسی نے فرمایا تھا کسی زمانے میں، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں۔ بیٹھ کے سنیے پلیز، بیٹھ کے۔ اچھا اس میں ایک شعر ہے عمار یاسر صاحب کا، آپ ذرا اس شعر کی باریکی دیکھیں۔ فرماتے ہیں باریکی دیکھیے گا، باریکی دیکھیے گا۔ بقول اکارڈنگ ٹو فلاسفرز کے آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بن گیا، تو یہ ایک کم از کم مادہ تو ہوا، آگ پانی مٹی ہوا کا ان کا کم از کم مکسچر تو ہوا۔ اب آپ ان کا شعر دیکھیے، ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا شعر ہے خدا کی قسم۔ فرماتے ہیں جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں، اتنا پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں۔ اتنا پانی تو میری تخلیق میں بھی نہیں لگا تھا جتنا میں نے حسین کے غم میں بہایا۔ راضی رہیے گا، خدا عزاداری کے مظلوم کے صدقے آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور خدا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ایک بار صلوات بلند آواز سے تلاوت کیوں آج مدینے میں یہ کوہرام بپا ہے۔ راضی رہیے گا، پچھلے سال بھی مجلس جو ہے وہ پراپر نہیں ہو سکی،
کچھ معاملات بارش کے ایسے تھے، لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے فرش ازاں کا وہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی، نہ کوئی کسی کی جاتی۔ میں جی ایک بات کرتا ہوں، اور میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ممبر پہ کھڑے ہونے والے سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ وہ ممبر پہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے۔ اگر تو ممبر پہ کھڑے ہونے والا اپنی بہتری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو پھر رہنے دے، کوئی اور راستہ کا انتخاب کر لے۔ لیکن اگر ممبر پہ کھڑے ہونے والا امام کی یا عوام کی بہتری کے لیے یا پبلک کی بہتری کے لیے یا لوگوں کی بہتری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، گو کہ میں اپنی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر اپنی بہتری کے لیے سیٹ پہ بیٹھے گا تو کام خراب ہوگا، پورے ڈپارٹمنٹ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ لیکن اگر عوام کی بہتری کے لیے بیٹھے گا تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں صرف اور صرف کربلا والوں کی یاد میں آنسو بہانے کے لیے، کیونکہ مذاق نہیں ہے ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کر آنا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جہاں آپ اور ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں وہاں آپ اور ہماری ماؤں بہنوں کے درمیان ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی آتی ہے۔ کیوں آج مدینے میں یہ کوہرام بپا ہے، شاید کسی بیمار کا تابوت اٹھا۔ امام سجاد کے تابوت کی برآمدگی ہے؟ برآمدگی کہاں سے ہونی ہے؟ سامنے سے ہوگی، بس ٹھیک ہے۔ اب تابوت تیار رکھیے گا، تیار رکھیے گا۔ میں دو سے 3 منٹ میں انشاءاللہ جو ہے نا برآمدگی کرواتے ہیں۔ مقصد جو ہے وہ رونا تو دو 4 منٹ تھوڑا سا رو لیا جائے، پھر اس کے بعد برآمدگی ہو جانی ہے وہاں پیچھے سے تابوت کی برآمدگی۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پڑھنے کا حکم۔ ایک لمحے کے لیے سر پہ قرآن رکھیے اور بتائیے، اتنا تو مجھے بتا دیا گیا ہے کہ امام سجاد کی شہادت پڑھنی ہے، لیکن مجھے اتنا نہیں بتایا گیا کہ کون سی شہادت پڑھنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ پہلا جملہ کہتا ہوں، بالکل پہلا سنیے گا، مجھے سنیے گا میرے بھائی۔ اب میں مسائل پڑھ رہا ہوں۔ ماتم میں تکلیف ہوتی ہے، آنسو نہیں آ سکتا، فقط ہائے کیجیے، فقط ہائے۔ انسانیت کے محسنوں کے دکھوں پر فقط ہائے کیجیے۔ ہائے پہ کچھ بھی نہیں لگتا، کچھ نہیں لگتا۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، امام سجاد آپ کے اور میرے واحد امام ہیں جن کی امامت کی پوری مدت خون روتے ہوئے گزری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ یاسر غفار کوثر ہمارے راول پنڈی کے ایک ذاکر ہیں، بہت اچھا قصیدہ کہتے ہیں۔ ان کا ایک شعر دیکھیے، فرماتے ہیں شبیر کے بدن میں، سر اٹھائیں گے نہیں تو نہیں سمجھیں گے، مجھے دیکھیے۔ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، کیا خوبصورت ماتم کی آواز بلند ہوئی ہے۔ باپ بڑا پیار ہے جناب سیدہ کو ان آوازوں سے جو حسین بے کس پناہ کی غربت میں بلند ہوتی۔ بڑی اچھی لگتی ہیں جناب سیدہ کو وہ آنکھیں جن سے امام حسین علیہ السلام کے زخموں کا مرہم بہہ رہا۔ میں نے نہیں پڑھا، میں نے آخری بار جی کچھ 5 سال گزر گئے، 4 سال اسکاٹ لینڈ کی ایک مجلس تھی، اس میں سرخ آنکھوں والے بادشاہ کا تابوت برآمد ہونا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں،
روئیے گا سب مل کر میرے شیعہ سنی بھائیوں، آپ کے اور میرے امام سجاد یہ 12 اماموں میں واحد ایسے امام ہیں جن کی امامت کی تاج پوشی جلتے ہوئے خیموں میں ہوئی ہے۔ تاج پوشی کیسے ہوتی ہے؟ دستاریں کیسے باندھی جاتی ہیں؟ امامے کیسے باندھے جاتے ہیں؟ جہاں زینب عالیہ کی چادر لٹ جائے وہاں بچا ہی کیا ہوگا؟ با خدا روایت کے فکریں ہیں جلتے ہوئے خیمے میں۔ میرے بھائیو آنسو نہ بھی آئے تو ہائے کر دینا۔ جلتے غربت کی انتہا یہ ہے کہ جلتے ہوئے خیمے میں جناب زینب نے خاک شفا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے سید سجاد کے سر میں ڈال کے کہا سجاد تم امام ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ میں یہ دامن پھیلائے کھڑا ہوں، خدا رحمت نازل فرمائے ان آوازوں پہ میرے بھائی۔ اچھا اگر ایسے رو رہے ہیں نا تو پھر ایک جملہ اور سنیے۔ میں یہ نفسیاتی جملے صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ روایت پہ زبان حال کو جس کو رونا نہیں نہ آتا وہ بھی ایک بار نفسیاتی جملوں پہ نا چیزوں کو خود کے ساتھ امیجن کر کے رو پڑتا ہے۔ سارا سال آپ لوگ پڑھنے والوں سے کیا سنتے ہیں کہ سید سجاد آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اس کونے میں کہیں نہ کہیں سید سجاد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے نا، امام سجاد مجلسوں میں آتے ہیں نا۔ میں سمجھتا ہوں اس بندے کے سینے میں بھائی جان پتھر ہے، دل نہیں ہے، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں، جو اس قیامت آمیز جملے پہ میں کہتا ہوں ہائے تک کی زحمت نہیں کر سکتا۔ سارا سال پڑھنے والوں سے سنتے ہیں کہ سید سجاد آپ کے پہلو میں بیٹھ کے روتے ہیں۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن 72 میتوں کا وارث جو سارا سال آپ کے پہلو میں بیٹھ کے روتا ہے نا، وہ سجاد آج تھک کے تابوت میں سو گیا ہے۔ ماتم ماتم ماتم، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو سید سجاد کی غربت میں۔ میرے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جگہ جگہ پہ شہادت ہے سید سجاد کی۔ آپ مجھے بتائیے میرے امام جب مدینے واپس آئے نا 36 سال سید سجاد فقط ایک جملہ کہہ کے روئے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے تو میں پڑھ رہا ہوں نا، میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک جملے نے امام سجاد کو 36 برس تک رلایا۔ ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ ابن منظر صاحب بھی ہیں میرے امام سجاد کی، انہوں نے آگے پوچھا مولا شہادتیں تو کربلا میں ہوئی ہیں، اکبر و عباس جیسے جوانوں کو یہاں مارا گیا، مولا آپ ہر وقت شام شام کر کے کیوں روتے ہیں؟ علی کہتی ہے میرے امام کی چیخ نکلی، رو کے فرماتے ہیں میں قبر تک روں گا، میں حشر تک روں گا، جہاں تک میرا بس چلے گا میں وہاں تک روں گا۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں یوں تو تمام راہ میں مارتے رہے، لیکن جس وقت ہمارا قافلہ شام پہنچا نا ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ مولا شام داخل ہوئے تو کیسے؟ فرمایا ان کے حوصلے ایسے کھل گئے۔ فرماتے ہیں شام کا بازار ایک ایسی جگہ تھی، شام کے بازار میں جب ہمارا قافلہ داخل ہوا ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے۔ ادھر مجھے دیکھنا، سید سجاد فرماتے ہیں بازار شام میں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ میری سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا آواز دے عباس کو، اب غازی کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے خیال سے تابوت آ چکا ہے۔ میں دو روایات پڑھ کے میں بالکل برہم کی کروانے والوں، اگر میں غلط نہیں تو تابوت آ چکا ہے، بس 2 روایات مجھے اور بلا اب۔ یہ سید سجاد کے دکھ ہیں با خدا،
با خدا شہادت نے ایسے نہیں مارا جیسے 4 سال کی بہن کے سوالوں نے مارا ہے۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہو یقیناً گھر ماں بہن یہ بیٹی کا رشتہ ہے نا، یہ جتنے جوان ہو ذرا سر اٹھاؤ۔ اب میں رکھتا ہوں میرے بھائیو تم لوگوں کے دل پہ ہاتھ، رکھو سر پہ قرآن، مجھے بتاؤ کتنے ایسے بھائی ہیں جو اس وقت اپنی بہنوں کے ساتھ آئے ہیں؟ کتنی ایسی بہنیں ہیں جو اس وقت مجلس میں بیٹھی ہیں وہ مان کر کے کہیں گی کہ میں بے وارث نہیں ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ آیا ہے۔ بے شک رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، مجھے فکر نہیں ہے، میں بھائی کے ساتھ آئی ہوں۔ ارے بہنیں کراچی میں بھی تو بھائیوں کے ساتھ مجلس میں آئی ہیں نا۔ آؤ تمہیں ایک بہن کا قصہ سناؤں جو بھائی کے ساتھ شام کے بازاروں میں گئی تھی۔ رکھنا میرے سر پہ قرآن، تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر میں ظالم جب بھی تماچا مارتے تھے سکینہ شکایت نہیں کرتی تھی، چلتے چلتے بھائی کے پاس آتی تھی اور زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی، سجاد گھر کب جائیں گے، سجاد وطن کب آئے گا۔ میرے بھائیوں ماتم کی تیاری کرنا، سجاد مدینہ۔ میرے بھائیوں علماء نے لکھا ہے 2 سوال جو بہت ہوئے ہیں۔ سکینہ فرماتی تھی گھر کب آئے گا، سجاد فرماتے تھے موت کب آئے گی۔ میرے بھائیوں یہ 2 سوال سننا، سکینہ فرماتی تھی گھر کب آئے گا۔ اپنے دامن پھیلائیے، میری ماں بہنوں تک اگر میری آواز جا رہی ہے، کوئی بھی دعا رکی ہوئی ہو تو ابھی دامن پھیلائیے اور مانگیے۔ میں کہتا ہوں میں منظوری والا جملہ دے رہا ہوں، میں نہیں بتا سکتا میں نے کتنی دعائیں پوری ہوتی دیکھی ہیں۔ اگر ابھی آنسو آ جائیں تو امام سجاد سے ابھی مانگیے گا، ابھی اسی جو پھیلائیے اپنے دامن، اور جو حاجت رہتی ہے وہ میرے مولا سے طلب کیجئے۔ بی بی سکینہ کہتی تھی گھر کب آئے گا، امام سجاد فرماتے تھے موت کب آئے گی۔ کتنے بڑے غریب کو حسین کہتے ہیں، اولادیں 2 تھیں، بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا، بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو راہ میں گھر کو یاد کرتی تھی اسے شام میں موت آ گئی، اور موت آئی بھی تو ایسے آئی کہ سید سجاد نے اسی پرانے کرتے میں اور رسیوں والے ہاتھوں سے بہن کو دفن کر دیا، کڑیوں والے ہاتھوں سے رسیوں والی بہن کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد قبر کی پینتی سر مارا۔ امام باقر قریب آئے، بابا شام میں غریب آئے، اتنا نہیں روئے، شام کے بازاروں میں اتنا نہیں روئے، بابا بی بی سکینہ کو دفن کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ سید سجاد نے رو کے فرمایا باقر میں قبر تک رہوں گا، میں حشر تک رہوں گا، جہاں تک میرا بس چلے گا میں وہاں تک رہوں گا۔ میرے بھائی بڑے حوصلے سے سننا، بڑے حوصلے سے سننا۔ بابا ہوا کیا ہے؟ سجاد فرماتے ہیں باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا، باقر قیامت کی گھڑی تھی، میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا، باقر میں نے اچانک دیکھا ہے قبر کے اندر میری سکینہ کے ننھے ننھے لب ہل رہے تھے، باقر میں کان قریب لے کر گیا ہوں، باقر اب جو میں نے کان لگائے ہیں تو قبر کے اندر سے میری یتیمہ بہن کہہ رہی تھی بھیا سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں۔ سجاد سکینہ قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہے، مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دو شام میں جو قیدی مر جاتا ہے سجاد اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا، او سماتم ماتم۔ اب وقت نہیں ہے شہادت پڑھنے کا، اجازت دیتے ہیں تو جملہ کہوں، یہ جتنے سادات بیٹھے ہیں اجازت دے ذرا مجھے میں جملہ کہہ سکوں۔ امام باقر فرماتے ہیں یار اللہ کرے ہر شخص اس ایک مشکل بات کو سمجھ لے، امام میں کہتا ہوں مر جانا چاہیے ایسا پڑھنے سے پہلے اور سننے سے پہلے، کیسے یار کوئی برداشت کر لیتا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں 36 سال تک میرے بابا کربلا کے بعد زندہ رہے ہیں، باقر فرماتے ہیں میں نے 36 برس کوشش کی ہے، میں اپنے بابا کے پاؤں نہیں چوم سکا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ باقر فرماتے ہیں شام کے بعد میرے بابا کے پاؤں سے گوشت ختم ہو گیا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے اب بھی ماتم نہیں، شام کی راہیں میرے جی
وہ ताबूत सामने आ गया, मुझे 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे माहौल बनते हैं जिस रंग में जवान रो रहे हैं, मैं 1-1.5 रिवायत और पढ़ना, 1-1.5 मिनट मुझे फकत चाहिए। ताबूत आ चुका है बरामदगी होने, वो सामने ताबूत है, गिरिया कीजिएगा, जी भर के जितना रोना चाहते हैं रोइएगा। मेरे जुमले अगर जहन में महफूज रहे तो रात बिस्तर पे भी मैं कहता हूँ गिरिया करेंगे, इबादत करेंगे, अज़ादारी होगी। आखिरी वक्त है सैयद सज्जाद का। रिवायत की फिक्रें, इमाम बाकिर दीवारों में टक्करें मार रहे थे। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करीब बुला के फरमाया, बेटा बाकिर क्यों रोते हो? बाबा आपका आखिरी वक्त है, बाबा आप जा रहे हैं। बाबा मैं रोऊं ना तो क्या करूं बाबा, बाबा आप जा रहे हैं। फरमाते बाकिर भले मैं जा रहा हूं लेकिन तुम खुश नसीब हो। बाबा मुझे सज्जाद जैसा बाबा छोड़ के जा रहा है, बाबा क्या मैं कैसे खुश नसीब हूँ? मदीने की जमीन में जलजला आया। सज्जाद ने रो के फरमाया, बाकिर तुम खुश नसीब ऐसे हो, अभी मैं दुनिया से पर्दा करूंगा, तुम अपने बाबा को गुस्ल भी दोगे, तुम कफन भी पहनाओगे। मैं वो मजलूम हूँ जिसके बाबा के पास आखिरी वक्त में शिमर ने जुल्फों में हाथ डाल के और बुलंद आवाज में कहा था, हुसैन अब्बास कहा। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। मदीने से कैद रिहा हुई, बिल्कुल आखिरी फिक्रा, बिल्कुल आखिरी रिवायत, कैद रिहा हुई। सैयद सज्जाद जिंदान से निकले, बड़ी मुश्किल से 4 साल की बहन की कब्र पे आखिरी सलाम किया। जनाब ज़ैनब के करीब आए, फूफी अम्मा रास्ते 2 हैं जो मदीना जाते हैं, एक सीधा मदीना जाता है, एक करबला से होके मदीना। जो सीधा जाता है वो रास्ता मुख्तसर है, और जो करबला से होके जाता है ना, करबला से जो मुड़ के जाता है फूफी अम्मा, वो राह तवील है, चेहलुम आने वाला है ना। जानते भी हो कि इतने दर्द और दिल से क्यों मनाते हो? 1400 साल पहले कैदों से रिहा हुई किसी बहन ने कहा था, सज्जाद साल गुजर गया है, मैंने भाई का चेहलुम नहीं की। सज्जाद मुझे उस रास्ते से ले चलो, इस रास्ते पे मेरे भाइयों की कब्रें आती हैं। रिवायत कहती है जनाब जाबिर कब्ल हुसैन के पहले मुजाविर इमाम हुसैन की कब्र पे बैठे थे। रिवायत की फिक्रें, उन्होंने दूर एक काफिला आते देखा, वो दौड़ते दौड़ते करीब चले गए, सामने इमाम सज्जाद थे। फरमाते हैं, कैदी तुम्हारे साथ जितने भी पर्देदार हैं ना, उनसे कहो ये जगह है अब्बास अलमदार, और जनाब अब्बास का हुक्म है कि कोई यहाँ से सवारियों पे नहीं गुजर सकता। जैसे गुजरना है वो सवारियों से नीचे उतरे, ये इज्जतें बाहर होती हैं, यहाँ से पैदल गुजरे। सवारियों से गुजरना है ऊपर से मुड़ के जाओ, जो करबला के बाहर से रास्ता जा रहा है। अब्बास की जागीर में अगर कोई गुजरेगा सवारियों से उतर के गुजरेगा। बाखुदा रिवायत की फिक्रें हैं, तारीख कहती है जाबिर सैयद सज्जाद से बात कर रहे थे और सैयद सज्जाद ने रो के फरमाया, जाबिर जाकर अब्बास अलमदार से कहो खुदा करे कि महशर तक हुक्म ऐसे ही चलते रहे, लेकिन जो बीबी पीछे महमल में बैठी है ना, अगर वो आवाज दे तो अब्बास की कब्र भी चल कर आ जाए। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने अब मातम नहीं किया। मिंबर छोड़ रहा हूं, बिल्कुल मिंबर छोड़ने के करीब आ गया। बीबियों की सवारियां खित्ता करबला में दाखिल हुई, अभी बीबियों की नाके और महमल नहीं उतरे, ऊंट नहीं रुके, या दौड़ते दौड़ते, मैं आखिरी जुमला 3 बैन पढ़ लूं सैयद सज्जाद के। सैयद सज्जाद दौड़ते दौड़ते बाबा हुसैन की कब्र पे आए। मेरे भाइयों, अब कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पे मातम के लिए बुलंद ना हो। मैं कह रहा हूं हर हाथ अब सर पे मातम करेगा, मेरा जुमला मुकम्मल होने के बाद और बरामदगी हो जाए। कोई हाथ ऐसा ना हो जो अब सर पे मातम के लिए बुलंद ना हो। अब इस जुमले पर रियायत की गुंजाइश ही नहीं है। कब्र की 35 टक्कर मारी और सैयद सज्जाद ने रो के पहला बैन
بین کیا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا اور پہلا بین یہ تھا، بابا حسین بابا ناراض نہیں ہونا، بابا پیاسے گلے پہ خنجر چلوانا بڑا آسان کام ہے، تاریخ کہتی ہے کر سر پہ ماتم جو کر سکتا ہے، کربلا کے میدان میں میرے بھائی زلزلہ آیا، دوسرا بین کیا بھیا علی اکبر ناراض نہیں ہونا، بڑی جوانی میں سینے میں برچی کھانا بڑا آسان کام ہے، اور آخری بین کیا چچا باز محسوس نہیں کرنا، دریا کنارے پیاسا شہید ہونا بڑا آسان کام ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں اور تابوت اندر لیتے آئیے گا، تینوں میتیں قبروں میں تڑپی، سجاد نہر کنارے پیاسا سونا بھی آسان ہے، سینے میں برچی ماتم کی تیاری، برچی کھانا بھی آسان ہے، امام حسین کی آواز آئی پیاسے گلے پہ خنجر بھی آسان ہے، سجاد پر مشکل کیا ہے، چیخ نکلی سید سجاد کی، روگے فرماتے ہیں بابا یہ تینوں کام آسان ہے، بابا مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں ہو، شام کا بازار ہو، اور ایک ایک موڑ پہ کہے مجھے چادر دے دو، لے آؤ میرے امام کا تابوت، زینب جیسی ماں ایک ایک موڑ پہ کہے میں عباس کی بہن اور میں اکبر کی ملکہ، مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو، میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں۔